السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی درگاہ کے بارے میں بتائیں گے جو ہندوستان کی سب سے پرانی درگاہوں میں سے ایک ہے۔ ساتھ ہی ہم بتائیں گے کہ وہ درگاہ کہاں اور کس شہر میں ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کس سلسلے سے ان حضرت کا تعلق تھا۔ تو ایک بار پھر سے آپ کو خیر مقدم ہے ہمارے اس ایپیسوڈ میں۔ جب بھارت میں پہلی بار اسلام 712 عیسوی میں ایک عرب ویاپاری محمد بن قاسم کے ذریعے بھارت میں آیا، پھر اس کے بعد محمد غوری کے دوارا 12ویں صدی میں بھارت میں اسلام کو اور طاقت ملی۔ دلی سلطنت کے دوران ہندوستان میں 10ویں اور 11ویں صدی میں پھر صوفیوں کی انٹری ہوتی ہے جو پورے اتر پشچم بھارت میں پھیل جاتی ہے۔ بھارت میں صوفی واد کے سنستھاپک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو مانا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو انہی کے سلسلے سے ایک مہان صوفی سنت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں چرچا کریں گے۔ ساؤتھ دلی کا وہ علاقہ جو مہرولی شریف کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، انہی حضرت خواجہ قطب الدین کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ ظفر محل کے پاس ان کی درگاہ دلی کی سب سے پرانی درگاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ حضرت چشتی ترتیب کے ایک مسلم صوفی سنت اور عالم تھے، اور یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اترادھیکاری یعنی خلیفہ اور شاگرد مرید تھے۔ پھر وہ ان کے جانشین بن گئے۔ بر صغیر ہندوستان میں 8ویں صدی کے شروعات میں صوفی واد اور چشتی سلسلے کی بنیاد انہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے رکھی تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دلی آنے سے پہلے چشتی سلسلہ اجمیر اور ناگور تک ہی محدود تھا، تبھی انہوں نے دلی میں آ کر چشتی ترتیب کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس مبارک ربیع الاول کے 14ویں تاریخ کو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ان کے عرس کو دلی کے کئی شاسکوں نے اعلیٰ سطح پر منعقد کیا تھا، جن میں قطب الدین ایبک اور التتمش نے آپ کے لیے گندھک کی باولی تعمیر کروائی۔ شیر شاہ سوری نے ان کے لیے ایک بلند دروازہ بنوانا چاہتے تھے، اور بہادر شاہ ظفر نے ان کے لیے ایک موتی مسجد کی تعمیر کروائی جو لال قلعے کے اندر ان کے والد اورنگزیب دوارا تعمیر کی گئی بڑی موتی مسجد کی نقل ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین کے سب سے مشہور شاگرد خواجہ فرید الدین گنج شکر تھے، جو دلی کے مشہور و معروف صوفی سنت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے روحانی استاد تھے، اور پھر ان کے بعد میں انہی کو خلافت ملی، اور حضرت نظام الدین اولیاء خود امیر خسرو اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے روحانی استاد تھے، اور یہ دونوں حضرت نظام الدین اولیاء کے شاگرد مرید اور جانشین بن گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1173 میں اوس نامک ایک چھوٹے سے شہر میں ہوا تھا جو دکشنی علاقہ کرغزستان میں مانا جاتا ہے۔ 16ویں صدی میں مغل شہنشاہ اکبر کے وزیر ابو الفضل ابن مبارک دوارا لکھا ہوا آئین اکبری میں کچھ انص ان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زندگی کے بارے میں ملتے ہیں کہ یہ سید کمال الدین موسیٰ الحسینی کے بیٹے تھے۔ جب قطب صاحب کی عمر صرف 1.5 سال کی تھی تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا اصل نام بختیار تھا، اور بعد میں انہیں قطب الدین کا خطاب دیا گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر وہ ان کے اترادھیکاری یعنی خلیفہ بنے۔ حضرت خواجہ قطب الدین دلی کے پاس مہرولی میں بسنے سے پہلے دلی کی کیلو کھیری نامک گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ علاقہ مہرولی کے پاس کے شہر کے کنارے شور شرابے سے دور تھا۔ انہوں نے یہاں اپنا خانقاہ بنوایا۔ خانقاہ ایک خاص جگہ تھا جہاں مختلف برادریوں کے لوگوں کے لیے پکوان تیار کیے جاتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں چشتی گھرانے کے تیسرے سب سے بڑے صوفی سنت تھے۔ انہوں نے ایک خدا اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان رکھنے اور آپسی بھائی چارہ محبت لوگوں نے پھیلایا۔ انہوں نے ساتھ ہی سما قوالی کو بھی بہت پسند فرمایا۔ جب انہوں نے محفل شمع میں ایک شعر سنا تو اسے سن کر ان پہ ہیبت طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ شعر یہ تھا کہ خست گانے کنجر تسلیم را، ہر جمع از غیب جانے دیدار است۔ اور کچھ دن بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کی مزار اقدس مہرولی میں
ظفر محل کے پاس ہے، جہاں دلی کا مشہور اسمارک قطب مینار بڑی شان و شوکت سے کھڑا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں صوفی چشتی آدیش یعنی سلسلے کے ایک مہان لوکپریہ صوفی سنت بزرگ تھے، جو یہاں کے لوگوں میں ایک اہم مقام رکھتے تھے۔ انہیں دلی سلطان کے ساتھ ساتھ لودھی حکومت میں بھی سمانت اور معزز قرار دیا گیا۔ مہرونی میں ان کی درگاہ ایک آدھیاتمک آستھا کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں کافی خوبصورت اور سمپل ہے۔ یہاں ہر جمعرات اور جمعہ کو منعقد ہونے والی قوالی سے ماحول میں ایک کشادگی چھا جاتی ہے۔ اس دوران وہاں لوگوں کی بھیڑ بھی کافی دیکھی جا سکتی ہے۔ ویڈیو بہت محنت اور محبت سے بنائی گئی ہے، اس لیے ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔